اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اور آیت 7 یعنی 7 اور آیت نمبر 8 جو کہ دوسرے پیج پر ہے انشاءاللہ تو تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال، مردوں کے لیے، یہ لی جو ہے اونلی صرف یہ لام کے نیچے زیر لگ جاتا ہے تو یہ لے اس کے میننگ ہے کے لیے۔ رجال کے میننگ ہے مردوں کے لیے ہے۔ نصیبم حصہ، نصیبم مما حصہ ہے اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائے، وراثت جو چھوڑ جائے۔ ترکل والدان جو چھوڑ جائیں، یعنی ترکا جو چھوڑ جائے، ترکل والدان جو والدین چھوڑ جائے اس میں سے حصہ ہے۔ والاقربون یا جو قرابت والے چھوڑ جائیں۔ وللنساء اور کے لیے عورتوں، یعنی عورتوں کے لیے بھی نصیبم مما حصہ ہے اس میں سے جو ترکل والدان چھوڑ جائے والدین، والاقربون اور قرابت والے، مما اس میں سے جو قل چاہے تھوڑا ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا زیادہ ہو، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس میں حصہ ہے دونوں کا، یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ نصیبم یہ حصہ ہے مفروضہ مقرر کیا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے اب جب کلام میں، اللہ کے کلام میں آ گیا، قرآن مجید میں آ گیا تو یہ مقرر کیا ہوا ہے یہ حصہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نے شریعت میں یعنی قرآن مجید میں خود جو ہے مردوں اور عورتوں اور بچوں اور بیویوں اور بہنوں بھائیوں سب کے لیے حصے مقرر کیے گئے ہیں جو کہ ہم آگے اب پڑھیں گے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسپیشلی یہ بتا رہے، اب یہ شروع کی آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، شروعات کی ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ جائے یا کوئی ایسے رشتہ دار چھوڑ جائے جس کے اور کوئی جو ہے اولاد وغیرہ نہ ہو تو وہ اگر چھوڑ جائے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی چھوڑ جائے تو اس کے جو حصہ دار ہے وہ عورتیں بھی ہوں گی اور مرد بھی ہوں گے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہوں گی، جبکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، اس وقت تو عرب کے جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت تو عورتوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، اور بلکہ جو بچے جو ہے وہ لڑکی اگر پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ حال تھا۔ اور مردوں میں بھی حصہ ان کو دیتے تھے جو بڑے ہوتے تھے اور لڑائی وغیرہ میں کام آتے تھے تو ان کو حصہ دیا جاتا تھا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جب ماں باپ یا قرابت والے وفات پا جاتے تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا تو حصہ داری ہوتی تھی تو بڑوں کو حصہ مل جاتا تھا اور چھوٹے بچے یتیم اس طرح رہ جاتے، تو یتیم بچے جو ہے وہ حصے سے رہ جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے، یعنی جو مرد اور عورتیں ہیں وہ چھوٹے ہیں یا
بڑے ہیں سب کا حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاہے وہ میراث جو وہ چھوڑ گئے ہیں، وہ ترکہ جو وہ چھوڑ گئے ہیں، وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سب کا حصہ مقرر ہے۔ اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس کا کتنا کتنا حصہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو اب اس پر جو ہے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنے اولاد کو حصے دینے چاہیے، اور اپنے بہن بھائیوں کو اور ماں باپ جس کا جو حصہ بنتا ہے۔ بعض اوقات تو بچے پہلے وفات پا جاتے ہیں اور والدین رہ جاتے ہیں، تو اس میں پھر والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو سب کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے شریعت ہے، ایک آئین ہے اسلامی، جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کا دستور اس کے مطابق ہونا چاہیے، سارا کچھ اس کے مطابق کرنا چاہیے اگر ہم سچے پکے مخلص مسلمان ہیں تو۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا، اور جب، وَإِذَا ہم نے پڑھ لیا، اور جب حضر القسمت، حاضر ہو تقسیم کے وقت، حضر حاضر ہو، قسمت تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت والوں میں سے، قربہ قرابت، اولو والے قرابت والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی موجود ہو تقسیم کے وقت، والیتامى اور یتیموں میں سے، والمساکین اور مسکینوں محتاجوں میں سے، فارزقوہم پس کھلاؤ ان کو یا رزق دو ان کو، منہ اس میں سے، وقولو اور کہو ان سے، لہم ان کے لیے، قولا معروفا بات بھلی، اچھی بات کہو ان کے لیے۔ یعنی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت آپ کے والدین یا قرابت والے کوئی بھی جو ہے وہ میراث چھوڑ جائے، ترکہ چھوڑ جائے، تو اس کو تقسیم کرتے وقت جو لوگ ادھر موجود ہو تو اس تقسیم کے وقت ان سب کو کھانا کھلاؤ اور ان سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو۔ یہ نہیں کہ ان پر احسان جتلاؤ اور ان کو محتاجوں کو جو ہے بری طریقے سے پکارو اور جو کھلاؤ تو وہ اس طرح جتاؤ کہ وہ جو ہے دل میں کہے کہ ہم نہ ہی آتے تو بہتر ہوتا۔ تو ان سب کو خوشی سے جو تقسیم کے وقت جو ہے موجود ہے تو ان سب کو خوشی سے جو ہے کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کہے کہ اس وقت انہوں نے بھی آنا تھا کھانے کے لیے، جو آئے ہوتے ہیں قرابت والے یا یتیم بچے یا محتاج جو ہے، جو کوئی بھی ہو، تو ان کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان کو کھلانا ہے اس میں سے جو حصے یعنی والدین میں سے یا قرابت والوں میں سے جو ترکہ وہ چھوڑ گئے ہیں تو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو کسی ایک پر جو ہے خرچہ آئے کہ وہ ہی ان یتیموں کو، مساکین کو اور جو ادھر موجود ہو سارے قرابت والوں کو ایک ہی بندہ کھلائے اپنے خرچے میں سے، اور باقی جو ہے وہ اپنے حصے لے جائیں اور وہ کچھ بھی نہ کرے، بلکہ جو ترکہ چھوڑ جائیں اس میں سے کھلائے خوشی سے، ان یتیموں کو بھی، محتاجوں کو بھی اور قرابت والوں کو بھی۔ تو آج کا سبق اتنا کافی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اگر اگلی آیت ہم پڑھیں گے تو زیادہ ہو جائے گا پھر۔ تو صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر،
یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ۔ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرمائے یا اللہ۔ ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ۔ ہمیں ہماری تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں ہم سے دور فرمائے یا اللہ، ہم سے دور کر دیں اور ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ۔ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں اس راستے پر چلا جو تجھے پسند ہے، اور اس سے بچا، اس کاموں سے، ان اعمال سے جو تجھے ناپسند ہے یا اللہ۔ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلا۔ آمین ثم آمین۔